अलजवर ने कहा, ये लड़ना नहीं चाहते, हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं और इन्हें शायद मालूम नहीं कि हमारा लश्कर अभी दूर है। खालिद ने कहा, ये भी सोच इब्ने वलीद। सालार शर्जील ने कहा, क्या ये चौकस नहीं कि वो हमारा लश्कर शायद किसी और तरफ से इन पर हमला कर देगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक लाजमी करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। मैं इनका ध्यान फेर देता हूँ। खालिद ने कहा, रोमियों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए खालिद ने यह तरीका अख्तियार किया कि दुश्मन को अनफरादी मुकाबलों के लिए ललकारा। पहले बयान हो चुका है कि इस दौर में जब फौजों की लड़ाई से पहले दोनों फौजों में से एक एक आदमी सामने आता और इनमें इनफरादी लड़ाई होती थी। खालिद ने ज़र्रार बिन अल-ज़वर, शर्जील बिन हसना और अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान को मुकाबले के लिए आगे किया। ये तीनों सालार थे। वो दोनों फौजों के दरमियान जाकर घोड़े दौड़ाने और दुश्मन को ललकारने लगे। रूमियों की सफों से 3 सवार निकले। वो भी सालारी के रतबे के आदमी थे। रूमी जंगजू कौम थी। इस कौम ने तारीख, साज, तेग, जन और शाह सवार पैदा किए हैं। खालिद के इन 3 सलारों के मुकाबले में जो रूमी निकला है वो जबरदस्त लड़ाके थे। खुले मैदान में मुकाबला शुरू हो गए। ये 3 जोड़ियों का मुकाबला था। तीनों जोड़ अलग हो गए। घोड़े दौड़ रहे थे, घूम रहे थे और बर्चियों से बर्चियां टकर रही थी। दोनों फौजों के नारे गरज रहे थे। घोड़े अपनी उड़ाई हुई गिर्द में छुपते जा रहे थे। फिर गिर्द से एक घोड़ा निकला। इसका सवार एक तरफ लड़क गया था। घोड़े बेलगाम होकर इधर उधर दौड़ रहा था। वो एक रूमी सलार था जो बड़ा गहरा जख्म खाकर घोड़े से गिर रहा था। रूमियों की सफों से एक घोड़ा सरपट दौड़ता निकला और गिरते हुए सवार के पीछे गया। इसने घोड़े के सवार को घोड़े की पीठ पर कर दिया, लेकिन वो मर चुका था। थोड़ी देर बाद एक और रूमी सवार गिर पड़ा, फिर तीसरा भी गिर पड़ा। तीनों रूमी मारे गए। ज़र्रार बिन अल-ज़वर का अंदाज वही था कि मुकाबले में उतरते ही इन्होंने खुद जर्रा और कमीज उतार कर फेंक दी थी। मुकाबला खत्म हुआ तो 3 रोमियों की लाशें एक दूसरे से दूर पड़ी थी। ज़र्रार, शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान रोमियों की अगली सफ के करीब जाकर घोड़े दौड़ाते और इन्हें ललकारते। रोमियो, ये लाशें उठाओ, आगे आओ, बुज़दिलो, है कोई और मौत का तलबगार? हम रोमियो के कातिल हैं। रोमियो, ये जमीन तुम पर तंग हो गई है। इधर मुजाहिदीन इस्लाम ने वो शोरो वगल बेपा कर रखा था कि आसमान हिलने लगता था। एक और आदमी घोड़ा दौड़ाता मैदान में आया और इसने तलवार लहरा कर घोड़ा चक्कर में दौड़ाया। अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर इसकी तरफ गए तो ज़र्रार ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाए, पीछे रहे अबी बकर के बेटे, इसे मेरे लिए छोड़ दे। वो अब्दुर्रहमान के करीब से गुजर गए। रूमियों ने घोड़ा इनकी तरफ मोड़ा, लेकिन ज़र्रार ने के घोड़े को पूरी तरह से मुड़ने भी नहीं दिया। इन्होंने तलवार की नोक रूमी की पहलू में उतार दी, लेकिन इतनी नहीं कि वो गिर पड़ता। ज़र्रार ने इसे मुकाबले का मौका दिया था। इसने मुकाबला किया, लेकिन इसका दम खम पहले जख्म से ही खत्म हो चुका था। ज़र्रार इसके साथ खेलते रहे। आखिर ऐसा भरपूर वार किया कि वो घोड़े पर दौड़ा हुआ और फिर लुढ़क के नीचे आ पड़ा। मदीने के इन 3 सलारों के मुकाबले में चंद और रूमी आए और मारे गए। ज़र्रार, शर्जील और अब्दुर्रहमान ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि रूमियों की अगली सफ के करीब जाकर घोड़े दौड़ाते और इन्हें ललकारते थे। बल्कि कोई रूमी सफ से आगे होकर इनकी तंजिया ललकार का जवाब देता तो वो इन तीनों में से जिसके सामने होता उसे बर्ची या तलवार से खत्म कर देता। इस तरह इन्होंने चंद एक रूमियों को भी जख्मी किया और कत्ल भी। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो तमाशा देखते रहे, फिर वो जोश में आ गए। इन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और आगे चले गए। पीछे आ जाओ तुम तीनों, खालिद ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा और मैदान में घोड़ा दौड़ाने लगे। इनके हाथ में पर्ची थी। मौरखों ने इनकी ललकार के अल्फाज लिखे हैं, मैं इस्लाम का सतून हूँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, मैं खालिद बिन वलीद हूँ, मैं अपनी फौज का सिपा सालार हूँ, मेरे मुकाबले में सिपा सालार आए।
वाक्तदी और तिबरी ने लिखा है कि रूमी सलारों अज़ेर को कुलूस के दरमियान चपकलिश थी। जब खालिद ने कहा कि इनके मुकाबले में सिपा सलार आए तो रूमी सलार अज़ेर ने अपने साथी सलार कलूस की तरफ देखा और कहा कि कलूस अपने आप को सिपा सलार समझता है, मैं तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। कलूस ये सुनकर खामोश रहा और मुकाबले के लिए आगे भी ना बढ़ा। हमारा सालार कलूस डर गया है, अज़ेर ने तंजिया कहा। इसने कलूस को कुछ और ताने भी दिए। कलूस का अंदाज बता रहा था कि वो खालिद के मुकाबले में हिचकिचा रहा है, लेकिन अज़ेर इस पर तानों की तीर चला रहा था। इनसे तंग आकर कलूस ने घोड़ा बढ़ाया और खालिद की तरफ किया। चार मरखों ने मुत्तफ़िका तौर पर बयान किया है कि खालिद के हाथ में बर्ची थी। कलूस इनकी तरफ आया तो इसका अंदाज हमले वाला नहीं था और इसने खालिद को कुछ ऐसा इशारा किया था जैसे कोई बात करना चाहता हो। खालिद ने इसके इशारे की परवाह नहीं की। दुश्मन का दोस्ताना इशारा धोखा भी हो सकता है। खालिद ने अपना घोड़ा इसकी तरफ दौड़ाया और इस पर बर्ची का वार किया। कलूस तजुर्बेकार जंगजू था, इसने अपने आप को इस वार से साफ बचा लिया। खालिद ने आगे जाकर घोड़ा मोड़ा और कलूस पर दूसरे हमले के लिए आगे गए। अब कि इन्होंने संभल कर कलूस को बर्ची मारी। कलूस ने अब फिर इनका वार बेकार कर दिया। खालिद ने बर्ची फेंक दी। कलूस ने देखा कि अब खालिद खाली हाथ रहे हैं तो इसने तलवार तानी। खालिद ने घोड़ा इसकी तरफ लिया और घोड़े को ज्यादा आगे ना जाने दिया। इसे फौरन रोक कर मोड़ा और कलूस पर आए। कलूस ने घोड़ा मोड़ा और वो बेहतर पोजीशन में आकर वार करना चाहता था, लेकिन खालिद ने पीछे से आकर इसे मजबूती से पकड़ लिया और घोड़े से गिरा दिया। इन्होंने घोड़े से कूदकर कलूस को दबोच लिया। कलूस जमीन पर पड़ा था, इसने उठने की जरा सी भी कोशिश न की। खालिद ने अपने मुहाफिजों को पुकारा कि आए। 2-3 मुहाफिज दौड़े गए। खालिद ने इन्हें कहा कि कलूस को कैदी बना ले। इस तरह कलूस मरने से बच गया और कैदी बन गया। जब कलूस को कैदी बनाकर खालिद के मुहाफिज ले गए तो इसे पीछे ले जाने के बजाय सामने खड़ा कर दिया गया ताकि रूमी इसे देखते रहे। खालिद फिर घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा चक्कर में दौड़ाते और रूमियों को ललकारते थे और इनका मजाक भी उड़ाते थे। कलूस का घोड़ा एक जगह रुक गया था। खालिद के इशारे पर इनका एक मुहाफिज कलूस का घोड़ा पकड़ लाया। खालिद की ललकार के जवाब में अब रूमी सलार अज़ेर सामने आया और वो कलूस सलार अज़ेर ने खालिद को ललकारने की बजाय अपने साथी सलार कलूस को ललकार कर ताना दिया। देख ले अपना इंजाम बुज़दिल कमीने, तू मुझे रसवा कर रहा था, अब मेरी तलवार का कमाल देख। इसने खालिद पर हमला करने के बजाय घोड़ा आम चाल से खालिद की तरफ बढ़ाया और खालिद से तंजिया लहजे में कहा, अरबी भाई मैं तुझसे कुछ पूछूंगा, मेरे करीब आ जा। ओ अल्लाह के दुश्मन, खालिद ने इसके तंज को समझते हुए कहा, मैं तेरे करीब गया तो तेरा सर तेरे जिस्म के साथ नहीं रहेगा, तू ही आ जा। अज़ेर ने तलवार निकाली और खालिद की तरफ आया, लेकिन वो हंस रहा था जैसे खालिद को कुछ समझता ही ना हो। वो खालिद से कुछ दूर रुक गया। अरबी भाई, इसने कहा, तुझे मेरे मुकाबले में आने के लिए किसने कहा था? क्या तूने सोचा नहीं कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा? तो तेरे साथी सलार तेरे बगैर क्या करेंगे? अल्लाह से दुश्मनी रखने वाले रूमी, खालिद ने कहा, क्या तूने नहीं देखा कि मेरे साथियों ने क्या कर दिखाया है? इन्हें अगर मेरी इजाजत होती तो ये तेरे इस सारे लश्कर को इसी तरह काट देते जिस तरह तेरे ये साथी कटे हुए हैं, मुर्दा पड़े हैं। मेरे साथी आखिरत से मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया और ये जिंदगी तो इनके लिए कुछ भी नहीं। तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता। ओ बदकिस्मत अरबी, अज़ेर ने खालिद का मजाक उड़ा आले लहजे में कहा, मैं इस मुल्क का जाबिर सालार हूँ, मैं तेरे लिए कहर हूँ, मैं फारसियों के लश्कर का कातिल हूँ, तुर्कों के लश्कर को बर्बाद करने वाला हूँ, मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। खालिद ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। अज़ेर ने कहा, मेरा नाम अज़ेर है लेकिन मैं इज़राइल हूँ। खुदा की कसम, जिस मौत का तू फरिश्ता है वो मौत तुझे ढूंढ रही है। खालिद ने कहा, वो तुझे जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचाएगी। अज़ेर को खालिद के इस तंज पर भड़क
اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ میرے عربی بھائی، اس نے خالد سے کہا، تو کلوس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو تیرے قید میں ہے؟ وہ دیکھ رومی سالار، خالد نے جواب دیا ہے۔ تیرا سالار بندہ ہوا ہے۔ ازیر کا رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے ابھی تک اس سے قتل نہیں کیا؟ ازیر نے کہا، تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے۔ تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں، خالد نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کی آپس میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھا۔ میری ایک بات پر کان دھر، عربی سالار، ازیر نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 قبائیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ اور روم کے جابر سالار، خالد نے کہا، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کے انعام میں دے رہا ہے؟ یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے، تو ہی بتا۔ ازیر نے کہا، کیا لے گا؟ جزیہ۔ خالد نے کہا، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب ازیر بھڑکا، عرب کے بدو۔ ازیر نے کہا، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے۔ اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔ اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خالد اس سے تیز نکلے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ ازیر ان کے قریب ہی تھا۔ خالد نے تلوار کا وار کیا جو ازیر نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ وقتدی نے اس دور کی تحریروں کے حوالوں سے خالد اور ازیر کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ازیر وار روکتا تھا اور وار کرتا نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو داد و تحسین کے شور اٹھ ہی رہا تھا۔ مسلمانوں نے بھی ازیر کی پھرتی کی داد دی۔ خالد نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، ازیر نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا، خالد نے بڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ ازیر نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ ازیر نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد اس کے تعاقب میں رہے۔ ازیر اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتے اور جب خالد اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ ازیر کا گھوڑا خالد کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ ازیر نے دیکھ لیا کہ خالد کا گھوڑا رہ گیا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ او عربی، ازیر نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھا ہوں؟ تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا ازیر کے گھوڑے کے ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ازیر نے خالد کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ خالد کھڑے رہے۔ ازیر قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد پر وار کیا۔ خالد بچتے نظر نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ ازیر گھوڑے کو گھما کر آیا۔ خالد پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کہ پھر ازیر نے ان پر وار کیا۔ خالد نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوڑی ہو گئی۔ گھوڑا گرا اور ازیر گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا لیکن خالد نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور
پہلے سے زیادہ زور سے پٹخا۔ عزیر کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد اسے مار ڈالے گا، لیکن خالد نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے لشکر کی طرف لے گئے اور کلوس کے پاس جا کر کھڑا کیا۔ یہ لے، خالد نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد نے حکم دیا کہ عزیر کو بھی باندھ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے۔ ادھر شور اٹھا کہ باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد اپنے اسی لشکر کے انتظار میں تھے۔ وہ وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے وہ عظیم سپہ سالار تھے، عمر بن العاص اور ابو عبیدہ۔ خالد نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 جانباز سواروں کے دستے طلحہ کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا، لیکن ان کے انداز میں جہریت نہیں تھی۔ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی تھے۔ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا، جو قلعہ بند شہر تھا۔ فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کوشش تھی، پناہ قریب ہی تھی۔ چنانچہ وہ فردن درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوؤں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا، کیونکہ خالد اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑی کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچے رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا۔ عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئے۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفنایا گیا۔ خالد نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام رستوں کو ناکہ بندی کر دی جائے، تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد نے فعال کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد نے 2 گھوڑ سوار دستے 2 مقامات پر بھیج دیے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان رستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دیں۔ 20 اگست 634 عیسوی 20 جمادی الآخر 13 ہجری خالد نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوجی تھے، اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا۔ اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا: باب الاشرق، باب التومہ، باب الحابیہ، باب الفرادیس، باب کیسان اور باب صغیر۔ خالد نے ہر دروازے کے سامنے 2-3 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سلال مقرر کیا۔ رفع بن عمیرہ، عمرو بن العاص، شرجیل بن حسنہ، ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان۔ یزید کی ذمہ داری میں 2 دروازے دے دیے گئے۔ زرار بن الزبر کو منتخب سواروں کا 2000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دے دیا گیا تھا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں، اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کریں تو زرار
اس کی مدد کو پہنچے۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانیں اور برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا، جو شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔ خالد نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالاروں عزیر اور قلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندھے ہوئے لائے گئے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں وہ دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ خالد نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ خالد نے زرار بن الزبر کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے، ان کے دھڑ گڑے تڑپے اور ساکت ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آئی، لیکن خالد اور زرار ان کی زد سے نکل آئے تھے۔ دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض طریقوں کی نویسوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا کہ کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تسخیر جنگی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔ کسریٰ کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی، لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دی کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اور اتنے تھوڑے سے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست دیے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا، جو رومیوں کا بڑا ہی اہم اور قیمتی شہر تھا۔ کیسر روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشت ناک فوج کو اس مقام پر لے آئیں گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوسرے اپنے وطن سے دوری پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور واقعہ نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے، جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی ہے، تاریخ نویسوں کی حیرت میں ڈال دیا ہے کہ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سحر فہرست دو فوجیں آتی ہیں، ایک کیسر روم کی فوج، دوسری کسریٰ کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھی۔ بے شک خالد کی جنگی قیادت، تیز رفتار، نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سلال کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی پسپائیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ میرے عزیز رفیقو، خالد نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی؟ اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک کئی آوازیں سنائی دی۔